کس کی مجال ہے حسین، کس کو تجھ سے ہمسری، باپ کے گھر امام تھے، نانا کے گھر پیغمبری، شکل حسین دیکھ کر حق بھی کہے گا حشر میں، شکل حسین دیکھ کر حق بھی کہے گا حشر میں، اے میرے مصطفیٰ کے لال امت مصطفیٰ بری، یا حسین یا سیدہ کائنات بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے القاب کی جو بات چل رہی ہے، آپ کے ایک خوبصورت لقب ہے محدثہ، محدث یعنی یہ دال کے اوپر زبر ہے، فتح کے ساتھ اس کو پڑھیں گے محدثہ۔ تو محدث یا محدثہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ فرشتے گفتگو کرتے ہوں۔ تو سیدہ کائنات بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ ان کے ساتھ فرشتے بھی محو گفتگو ہوتے تھے۔ اگر کسی شخص کو کوئی اعتراض ہو جائے کہ وہ کون سا اللہ کی وہ کوئی نبی ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ فرشتے گفتگو کرتے ہیں، تو احباب گرامی سیدہ مریم جو ہیں وہ کون سا کوئی اللہ کی نبی ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کی ولیہ ہیں۔ تو سیدہ زہرا پاک تو ان سے کتنی افضل ہستی ہیں سیدہ مریم سے۔ تو اگر سیدہ مریم کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے بی بی پاک مریم سے گفتگو کی، تو اگر سیدہ مریم کے ساتھ گفتگو کرنا یہ ان کا اعزاز ہے، تو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا ہر اعتبار سے ان سے زیادہ نسبتیں عزیز رکھتی ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ماں کی نسبت ان کو حاصل ہے، اور یہاں محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں، حیدر کرار مولا کائنات کی بانو ہیں، تاجدار حل عطا کی، اور امام حسن مجتبی شاہ زمن کی بھی پاک ماں ہیں، اور حسین شہید کی پاک والدہ ماجدہ ہیں، ائمہ مطہرین کی جدہ ہیں۔ ان کو تو کتنی نسبتیں حاصل ہیں، تو ان کی یہ عظمت وراء الورا ہے۔ کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کا مقام و منصب کس قدر اللہ نے بلند رکھا ہے۔ یہاں سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے، نہ سمجھ آ سکے تو بروز حشر تو ساری کائنات کو سمجھ آ جائے گا کہ وہاں بڑی بڑی بیبیاں آئیں گی، لیکن پروٹوکول، عزت و احترام اور مقام و منصب سیدہ کائنات کا دیکھنے کو نصیب ہوگا کہ جب وہ تشریف لائیں گی تو سب کے سر جھک جائیں گے، آنکھیں جھک جائیں گی، اور سیدہ کائنات حمد و تسبیح کے فرشتوں کے اس جلوف میں اور حوروں کے اس جلوف میں نورانی صورت کی حالت میں وہاں سے گزر کے آگے تشریف لے جائیں گی۔ تو احباب گرامی سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا، آپ اندازہ کریں جو میں نے آپ کو بات کی ہے، اس کو اگر آپ لائٹ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پھر عام سی بات ہوگی، اور اگر توجہ کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ کائنات میں اور کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے کہ جن کے افراد کے ساتھ فرشتے بھی آ کے باتیں کرتے ہیں۔ تو احباب گرامی ہمارا اس گھر کو سلام ہے، ان کی عظمتوں کو سلام ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے آپ احباب سے یہ کی جا رہی ہیں تاکہ ان کی معرفت ہو۔ ان کی معرفت جتنی زیادہ انسان کو نصیب ہو اتنا ہی اس کو دین کا حصہ وافر انداز میں عطا کیا جاتا ہے، اور قرآن بھی اسی قدر ان پر اپنی خیرات کے دروازے کھولتا ہے۔ اس لیے پنج تن پاک کی بارگاہ میں حاضری ہم پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے سامعین، ہمارے محبین، ہم سے تعلق رکھنے والے ہمارے بہن بھائی، عزیز و اقربا جتنے بھی ہیں، وہ پنج تن پاک اور اہل بیت اطہار کی مقام و منصب سے، ان کے بلند رتبے اور بڑے مقام سے وہ واقف ہو سکیں، اور ان کو پتہ چل سکے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کا یہ جو گھرانہ ہے یہ کس قدر عظیم گھرانہ ہے۔ اور تو کوئی ایسا صحن نہیں ہے کہ جہاں فرشتے اتر کے ان افراد کے ساتھ محو گفتگو ہوں۔ تو اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جب کشتی کرتے ہیں، میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کو اگر شاباش اور داد دیتے ہیں اور داؤ پیچ بتاتے ہیں، تو حضرت جبریل امین امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ داؤ پیچ بتاتے ہیں۔ تو احباب گرامی کبھی آپ نے کسی اور بھی جگہ پہ سنا ہے
کہ دو بچے کھیل رہے ہوں اور جبریل ان کو سکھا رہے ہوں اور ان کے ساتھ محو گفتگو ہوں اور لطف اٹھا رہے ہوں. جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. تو حضرت شہزادہ حسن مجتبی شہزادہ حسین پاک کے ساتھ وہ بھی اگر اس انداز میں مصروف ہیں تو یہ بھی ان کی عبادت ہے. پتہ چلا اس گھر کا مقام و منصب یہ ہے کہ ان کی کھیل میں، ان کے ریفریشمنٹ میں بھی شامل اگر کوئی ہو جائے تو اس کا وہ لمحہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم بات عرض کرنے کی کوشش میری یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس گھر کی معرفت عطا فرما دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ گھر کتنا بڑا گھر ہے، اس گھر کو اللہ نے کیا منصب عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس گھرانے سے ہمیشہ وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے.